اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ یاسین کے یہ تیسرے اور چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ بات چل رہی ہے منکرین حق کے سامنے آخرت کے حوالے سے کہ جس طرح یہ دنیا ایک حقیقت ہے اسی طرح سے آخرت بھی ایک حقیقت ہے۔ دنیا تو چونکہ لوگوں کے سامنے موجود ہے اس لیے اسے تو مانتے ہیں، لیکن آخرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اس کو بار بار دہرایا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کی کیفیت کے حوالے سے جو منکرین حق تھے، مکی دور کی آیات ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ منکرین حق اہل ایمان سے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہ کیا ہم انہیں کھلائیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی نہیں کھلا دیتا۔ اب ان کی سوچ اور فکر کی عکاسی کرتی ہے آیت مبارکہ کہ نہ صرف ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا اس کفر کی وجہ سے، بلکہ ان کی اخلاقی حالت بھی بہت پست ہو چکی تھی۔ یعنی دین اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی طرح طرح کے ادارے قائم کرتے ہیں، لیکن یہ کفار مکہ جو آخرت کا انکار کر رہے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی اخلاقی حالت بھی دیکھیں کیا تھی کہ اپنے مال میں سے کمزور لوگوں پر خرچ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، ہماری کیا ضرورت ہے ان کی مدد کرنے کی۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اور اہل ایمان سے کہتے تھے تم سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تم گمراہ ہو گئے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب دیکھیں مذاق کے لیے، استہزاء کے لیے پوچھا کرتے تھے، کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور اہل ایمان سے بھی کہ اچھا بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ وعدے سے مراد یہ آخرت کا، قیامت کا وعدہ، کہ تم بار بار جو ہمیں دھمکی دیتے ہو، کہتے ہو قیامت آئے گی، بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کی خبر بھی اپنے پاس ہی رکھی ہے کہ کب وہ وقت ہوگا۔ جس طرح موت کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، ہر شخص نے مرنا ہے، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ کس وقت کس نے مرنا ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو اپنی طرف یعنی اپنے پاس ہی رکھا ہے اس خبر کو، لیکن یہ قائم ہو رہی ہے، مسلسل قائم ہو رہی ہے، موت ہر شخص پر قائم ہوتی ہے۔ اسی طرح آخرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خبر دے دی ہے، لیکن اس کی کوئی تاریخ، اس کا مہینہ، اس کا وقت یہ نہیں بتایا گیا کب ہو۔ بہرحال اسے برپا ضرور ہونا ہے، برحق چاہیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ کب آئے گی یہ قیامت۔ ما ينظرون الا صیحة واحدة، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس چیز کے یہ منتظر ہیں
وہ تو ایک زوردار دھماکہ ہوگا. تاخذہم، اور وہ ان کو آن لے گی، ان کو قابو میں لے لے گی. وہم یخصمون، جبکہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی معمول کے مطابق کاروبار حیات چل رہا ہوگا، کوئی اپنی دکان پر بیٹھا ہوگا، کوئی بازار میں چل پھر رہا ہوگا، کوئی سفر میں ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا. یعنی اس طرح سے معمول کے مطابق اپنے کاموں میں لوگ مصروف ہوں گے اور وہ آن لے گی ان کو. فلا یستطیعون توصیۃ، اور یہ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ سکیں گے. یعنی اس طرح سے وہ قائم ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے گا، جب اس کی طرف سے یہ وقت پورا ہو جائے گا اس دنیا کا. اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل سور منہ میں دبائے ہوئے، کان اپنے رب کی طرف لگائے ہوئے، اپنے رب کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ جیسے حکم ہو وہ فوراً اس میں پھونک مارے اور وہ قائم ہو قیامت جو ہے جس کا وعدہ کیا گیا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور یہ اپنے اجداث سے یعنی اپنے قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. یعنی اس طرح سے ہوگا کسی کے مجال نہیں کہ کوئی حاضر نہ ہو اپنے رب کے سامنے. جب وہ وقت پورا ہو جائے گا نکل پڑیں گے، چاہے کوئی کسی حالت میں بھی زمین میں ہے، راکھ کی حالت میں ہے، مٹی کی حالت میں ہے، یعنی پانی میں جذب ہو گیا، کہیں ڈوب گیا، کہیں بھی ہے، سب نکل پڑیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے. قالوا، پھر وہ کہیں گے یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، کہ ہائے افسوس، کس نے ہمیں یہ اٹھا کھڑا کیا ہمارے مرکزوں سے، ہمارے ان قبروں سے کس نے ہمیں نکال کر کھڑا کر دیا. یہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ ہی کہا تھا. اب یقین آنے کا کیا فائدہ؟ ارے بھائی، دنیا میں جب خبر دی گئی تھی اس وقت اس پر ایمان لاتے، اس پر یقین کرتے اور اس دن کی تیاری کرتے، آخرت کی فکر ہوتی تمہارے اندر. تو محترم بھائیو، کس طرح سے اللہ نے دیکھے احساس دلایا ہے، کس طرح سے متوجہ کیا ہے آخرت کے حوالے سے کہ دنیا میں تم عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے. اور موت یہ بھی آخرت کی ایک شکل ہے. آخرت میں داخل ہوتا ہے انسان موت کے ذریعے. یہ کسی وقت بھی نافذ ہو سکتی ہے. اس کے لیے نہ کوئی بیمار ہونے کی ضرورت ہے، نہ بوڑھا ہونے کی ضرورت ہے. کسی حالت میں بھی اللہ نے جس حالت میں اس نے فیصلہ کیا ہے وہ نافذ ہو جائے گی. تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا اور مرسلین جو ہیں انہوں نے سچ ہی کہا تھا، سچ ہی خبر دی تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یہ تو صرف ایک ہی زوردار دھماکہ ہوگا. فیضا ہم جمیع لدینا محضرون، اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. کسی کے مجال نہیں کہ اس حاضری سے مستثنا ہو جائے، اس حاضری سے دور رہ جائے، پیچھے رہ جائے، حاضر ہونے سے رہ جائے. یہ ممکن نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور حاضر کس لیے ہونا ہے؟ حساب کتاب کے لیے، اعمال کی جواب دہی کے لیے. لہذا اعمال انجام دیتے وقت سوچ لو، ہر عمل کا نتیجہ ہے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا نتیجہ نہ ہو. اچھا نتیجہ ہے یا برا نتیجہ ہے. انسان کو اتنی تمیز اللہ نے عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی، اچھائی برائی واضح کر دی ہے ہر شخص پر. ہر شخص جانتا ہے کہ میرے اس عمل کا بدلہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. لہذا عمل کرتے وقت سوچ لیا کرو. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہوگا وہ دن کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کسی نے کی اچھائی ہے اور اسے برا بدلہ ملے، یا کسی نے برائی کی ہے اسے اس کا بدلہ اچھا مل جائے. ایسا نہیں. ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، عدل ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، حق تلفی نہیں ہوگی. تو فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی پر ذرا برابر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں جو بدلہ ملے گا
وہ وہی ہوگا جیسا عمل تم نے کیا، عمل کے مطابق بدلہ ملے گا۔ لہٰذا اپنے اعمال پر نظر رکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، بچے بچپن سے ہی وہ اس کو یاد کر لیتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ تو انسان خود اپنے اعمال سے اپنے آپ کو دیکھے، کیا ثابت کرتا ہے کہ وہ نوری بنتا ہے یا ناری بنتا ہے، جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے۔ لہذا اعمال پہ نظر رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار، تیری ایک عبادت کو ادا کرنے کے لیے تیرے بندے تیرے گھر کا سفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، جو لوگ تیرے گھر کی طرف جا رہے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی اس عبادت کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اور اے میرے پروردگار، جو لوگ اپنے دلوں میں یہ آرزو رکھتے ہیں کہ تیرے گھر کی زیارت کریں، جلد ان کی اس آرزو کو پورا فرما، ان کی لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے اس کے وسائل مہیا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہاں کی جو عبادت ہے، چھوٹی چھوٹی عبادت، اس کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔